حسن، جیسا کہ اجلاس کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اہم اجلاس ہوا اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے، پھر چیف الیکشن کمشنر کے سامنے کون کون سے ثبوت رکھے گئے، ان ثبوتوں کی روشنی میں کیا اب کارروائی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ دیکھیں، کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے سکندر سلطان راجہ صاحب وہ لاہور آئے تھے، اور وہ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست پر ہی لاہور آئے تھے۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے اس میں ہمارے پاس دہشت گردی کے ثبوت ہے، اور وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے حوالے سے ایک بریفنگ تیار کی گئی تھی، ان کو آگاہ کیا گیا۔ اس میں تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے 628 کالز جو ہیں اس کو ٹریس کیا ہے، اور پھر پنجاب حکومت نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تقریباً 300 سے زائد خواتین جو ہے ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے، جن میں سے 17 کے قریب خواتین اس وقت جو جناح ہاؤس کا یہ واقعہ ہوا ہے سانحہ، وہ وہاں پر اندر موجود تھی، عوام کو اکسا رہی تھی اس کام کے حوالے سے۔ پھر لیڈرشپ کے حوالے سے جس آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ 27 کے قریب افراد جو ہے انہوں نے نامزد کیے تھے، وہی بات انہوں نے 27 کے افراد کے حوالے سے کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، یہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، اور انہوں نے ان کے سامنے وہ تمام تر حقائق سامنے رکھے۔ اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ ایک جج صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک سہولت کاری کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے خلاف ہمیں ریفرنس بھجوانا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو حکومت کا معاملہ ہے۔ پھر رات گئے اجلاس ہوا، پھر حکومت نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جج صاحب ہیں ان کو باقاعدہ غیر قانونی اور غیر آئینی سہولت کرنے میں اس کاری کے اس الزام کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیلی طور پہ ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ اور پھر کچھ ان کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو جو 8 دہشت گرد گزشتہ روز انہوں نے گرفتار کیے، ان کا یہ دعویٰ ہے پولیس کا کہ 16 مرتبہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے رابطہ ہوا، جس میں سینیٹر اعجاز چودھری اور دیگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ شامل ہے۔ ان کے ایویڈنس بھی انہوں نے ان کے سامنے رکھے۔ یہ سارا حکومت کا دعویٰ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے یہ اقدامات کیے، اور پھر 400 شرپسندوں کی ویڈیو انہوں نے کہا ہمیں مل گئی، اور 3 روز میں 256 جو ہے تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور یہ فیصلے ان کو بتایا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ میرٹ پر آزادانہ انتخابات، غیر جانبدار طریقے سے ہم نے انتخابات کروانے ہیں، جس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے طریقے سے دیکھیں، اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو کل رات کو فیصلہ ہوا اجلاس میں، وہ یہ فیصلہ ہوا کہ آج زمان پارک کا آپریشن کیا جائے گا، وہاں پر سرچ آپریشن ہوگا، وہاں پر جو دہشت گردی ان کے پاس اطلاعات تھی کہ وہاں پر کچھ افراد موجود ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ تقریباً 7 روز تک جو زمان پارک کا ایریا ہے اس کو سیل رکھا جائے گا۔ جی حسن، اور آج جب وہاں پر پہنچے، جو آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے یہ 2-2.5 گھنٹے یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اس کی مذاکراتی ٹیم جو وہاں پر پہنچی تھی وہ فی الحال ناکام ہو گئے۔ حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 400 افراد یہاں پر لے کر آئیں گے، پولیس اہلکار جو سرچ آپریشن کریں گے، اور انہوں نے جو 8 ایس او پیز طے کیے تھے اس میں کی 2 ایس او پیز یہ تھے کہ فیملی رومز تک بھی ایکسیس دی جائے گی، اور پھر ایک یہ ان کی جانب سے رکھا گیا تھا کہ جو لیڈرشپ ہے آپ باقاعدہ طور پہ ہمیں سپورٹ کریں، ہم اس لیڈرشپ کو گرفتار جو نہیں ہوئے ان کو کریں گے، اور آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان نے اس کی باقاعدہ مذمت کی ہے اس سارے واقعے کی، سانحے کی، اور یہ کہا کہ جو ملوث ہیں ان کو گرفتار آپ کو کرنا چاہیے، لیکن پراپر ایویڈنس کے ساتھ آپ عدالت جائیں، ہم بھی عدالت جائیں گے۔ لیکن جس جگہ پہ مذاکرات ناکام ہو گئے وہ یہ تھا کہ آپ 400 بندے کے ساتھ ہمارے گھر پہ دعویٰ نہیں بول سکتے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ میکسیمم 20 سے 30 افراد لے آئیں، اور آ کے میڈیا اور ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ آپ آئیں، آپ جا کے تلاشی لیں۔ اور فیملی رومز تک ایکسیس دینے سے انکار کیا ہے عمران خان نے، جس کی وجہ سے وہ ٹیم دوبارہ چلے گی۔ ابھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا ہے پنجاب کا، اس میں جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق دیکھیں گے۔